اپنے بندوں سے, ٹھیک ہے. ایک بدو بیڈوین آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت والے دن میرا حساب کون لے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ. وہ چھلانگیں مارتا ہوا گیا لٹرلی, کہتا پھر تو میں بخشا گیا, یعنی کیجول ورڈز میں کہتا پھر تو میں بخشا گیا, یعنی اس کا گمان اللہ رب العالمین سے یہ تھا, ٹھیک ہے. ایک سلف کہتے ہیں پائس پریڈیسیسر, کوئی تابعی تھے یا تبع تابعین میں سے تھے, انہوں نے کہا اگر مجھے قیامت والے دن چوائس ملے کہ میرا حساب میری مدر لے گی یا اللہ لے گا, آئی ول چوز اللہ. اللہ اکبر. مدر ہر گناہ معاف کر دیتی, ہر سن بیٹے کو معاف ہی کرتی ہے. انہوں نے کہا نا 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 نا, مدر نہیں, اللہ سے کہوں گا میں میرا حساب لے, ٹھیک ہے. تو یہ گمان ہے, اللہ کہتا ہے جیسا میرے سے گمان کرو گے ویسا میں دوں گا, رائٹ. اور شیطان کی کوشش ہے برا گمان ہی کرائے آپ کو, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ مسکراتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ لاف بھی کرتا ہے. پوری حدیث یہ ہے کہ ایک بندے کو ایک چیز ملنے والی ہوتی ہے, وہ اس کے لیے بہت محنت کرتا ہے. یعنی اس حدیث کو میں ایک اور حدیث سے ریلیٹ کر رہا ہوں, یہاں تک کہ وہ اس چیز کو بالکل پانے لگتا ہے. چند گز کے فاصلے پہ وہ چیز ہوتی ہے, سکسیس, لیٹ سے سو کالڈ سکسیس. ایک دم اللہ دیکھتا ہے اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے, فرشتوں کو کہتا ہے گو اینڈ سنیچ اٹ فرام ہم, جاؤ اور چھین لو اس سے. فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ او لارڈ یو آر دا موسٹ مرسیفل, آپ کہہ رہے ہیں چھین لو. فرشتے, آپ کو پتہ ہے کویسچن بھی کیا انہوں نے, اللہ کو کہا تھا نا کہ آپ کیوں بناتے ہیں انسان کو, قرآن میں کویسچن موجود ہے. اس کا مطلب فرشتے انٹیلیجنٹ بینگز ہیں, دے کین آسک. پوچھتے ہیں یا رب العالمین یو آر دا موسٹ مرسیفل, تو آپ کہہ رہے ہیں چھین لو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یس, کیونکہ اگر یہ چیز اسے مل گئی تو اس کی دنیا بھی خراب ہے, آخرت بھی خراب ہے, ٹھیک ہے. اس کو پتہ نہیں ہے. یہ پتہ ہے کیا ہے, کچھ یوتھ سوچتے ہیں نا ہم نے اتنی دعائیں کی, کسی سے شادی ہو جائے, کوئی ہمیں مل جائے, اور نہیں ہوئی, وہ پھر اللہ سے ناراض ہو جاتے. کیوں؟ تو میں ان سے ایک کاؤنٹر کویسچن کرتا ہوں, کیا آپ یہ دعائیں کرتے ہیں جنت مل جائے؟ ہاں کرتے ہیں. کیا آپ یہ دعائیں کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ؟ بالکل کرتے ہیں. کیا آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ہدایت دے, اے اللہ تعالیٰ میری دنیا بھی اچھی کر دے, آخرت بھی اچھی کر دے؟ ہاں کرتے ہیں. تو پھر یہ دعائیں قبول ہوئی ہیں, وہ اس لیے نہیں قبول ہوئی کیونکہ اگر وہ قبول ہو جاتی تو دنیا بھی جاتی, آخرت بھی جاتی. پھر ربنا آتنا فی الدنیا یہ نہ رہتا. کئی لوگ ہیں ان کو بعد میں سمجھ آتی ہے, کئی نوجوان آتے ہیں ہمارے پاس کہ میری ان سے شادی نہیں ہوئی. دیکھیں اپنی ایگو کو تھوڑا سا سائڈ پہ کریں اور براڈر سوچیں. اگر آپ کی ایک بندے سے شادی ہو جائے, آپ کی یہ تسکین تو پوری ہو جائے گی, ایگو تو آپ کی بوسٹ ہو جائے گی کہ جو میں چاہتا تھا وہ مل گیا, یہ تو ایگو ہے, ٹھیک ہے. کل کو سپوز آپ کو بہت چیلنجز آتے ہیں اس میرج میں, کل کو سپوز 5 ایئر ڈاؤن دا لائن آپ کی میرج ٹاکسک ہو جاتی ہے, کل کو سپوز آپ کو ان لاز سے بہت چیلنجز آتے ہیں اس میرج میں, کل کو سپوز آپ کو کوئی افیئر نکل آتا ہے اس بندے کا, ایکسٹرا میریٹل افیئر, ٹھیک ہے. یہ باتیں آپ کو نہیں پتہ ہیں, یہ باتیں اللہ کو پتہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے فیوچر دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ آپ کو کبھی کبھی دور کرتا ہے ایک چیز سے, یو نیور نو, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے گو اینڈ سنیچ اٹ. تو فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں یا اللہ آپ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے یس, کیونکہ اس کو نہیں پتہ کہ یہ ہارمفل ہے اس کے لیے. پھر وہ روتا ہے انسان, شکایت کرتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ ہنستا ہے اس پہ, مسکراتا ہے, اللہ کو پیار آتا ہے اس پہ, ٹھیک ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ ٹوائے شاپ پہ جاتا ہے, روتا ہے, زمین پہ لیٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور حرکتیں کرتا ہے عجیب و غریب, تو کبھی کبھی باپ کو پیار آتا ہے یار یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو ڈسپیئر ہو رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں سون میں اس کو ریلیف دینے والا, میں اس کو اس سے کچھ بہتر دینے والا, اس کو پتہ ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ حدیث بہت قابل غور ہے. تو ہم نے یہ پوائنٹ لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا, وداؤٹ اللہ دیر ول بی نو الٹیمیٹ پرپز, نو الٹیمیٹ ہوپ, نو الٹیمیٹ ویلیو, اینڈ نو ایٹرنل اینڈ میننگ فل ہیپینس. یہ بات آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اور وائی اللہ ڈیزروز ٹو بی ورشپڈ, ابن قیم کہتے ہیں the one who is truly imprisoned is the one whose heart is imprisoned from Allah,
اینڈ دا کیپٹیویٹڈ ون از دا ون ہوز ڈیزائرز ہیو انسلیوڈ ہم. بہت قابل غور کوٹ ہے کہ اصل میں اصل جو کیپٹیویٹڈ بندہ ہے, انسلیوڈ بندہ ہے, وہ ہے جس کی ڈیزائرز اس کا گاڈ بن گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹرولی امپریزنڈ وہ ہے جس کا دل امپریزن ہوا ہوا ہے اللہ کی یاد سے. تو بہت قابل غور ہے. اور یہ کوٹ بھی میں آپ کو سنانا چاہوں گا, ویری بیوٹیفل کوٹ, اس پہ بھی بہت غور کیجیے گا. ابن قیم کہتے ہیں In the heart are disorders that cannot be remedied except by responding to Allah. دل کے کچھ ایسے امراض ہیں, کچھ ایسے مسائل ہیں جو کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اللہ کو رسپونڈ نہیں کریں گے, یعنی جب تک آپ اللہ کی طرف نہیں جائیں گے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں in it is a desolate feeling that cannot be removed except by intimacy with him in solitude. دل میں ایک ایسی خلا ہے, ڈیزولیٹ کہتے ہیں خلا کو, جو کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. وہ ایمٹینس کبھی پوری نہیں ہوگی. جس مرضی سے دل لگا لیں, جتنی مرضی ڈوپامین لے لیں, جتنے مرضی گانے سن لیں, جتنا مرضی پلیجر کر لیں, وہ خلا کبھی نہیں پوری ہوگی جب تک اکیلے میں اللہ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, جب تک اکیلے میں اللہ سے باتیں نہیں کریں گے, وہ خلا نہیں پوری ہونے والی. ٹھیک ہے, اور آج کے انسان کے پاس یہ ٹائم ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. لاسٹ ٹائم آپ کب اکیلے بیٹھے تھے اللہ کے پاس؟ جسٹ فار 5 منٹس. اکیلے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذکر کرنا اور ایک ہاتھ سے موبائل دیکھنا, یہ اکیلا بیٹھنا نہیں ہے. اکیلے بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا اور پیچھے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہے. دس از ناٹ سٹنگ ان سالیٹیوڈ. سٹنگ ان سالیٹیوڈ از سب کچھ علیحدہ, دنیا علیحدہ, سر جھکا لینا اور اللہ کے بارے میں سوچنا اور اللہ سے بات کرنا. یہ کب ہوا تھا لاسٹ ٹائم؟ سوچیں اس کے اوپر. لاسٹ ٹائم کب آپ نے اللہ سے اکیلے میں کہا ہے کہ اللہ آپ کی کروڑوں نعمتیں ہیں اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, ہارٹ ٹو ہارٹ بات کی تھی؟ سوچیں. اس کے بعد ان اٹ از سیڈنس, اس دل میں غم ہے, بہت غم ہے, وچ ول ناٹ لیو, نہیں چھوڑے گا آپ کو, ایکسیپٹ بائی ہیپینس آف نوئنگ ہم, جب تک اس کو نہیں جان لیں گے. نوئنگ اللہ ول میک یو ہیپی. جیسے یہ آیا آپ کے سامنے آئی, اللہ کی گارنٹی آئی آپ کے سامنے, آپ کو خوش ہونا چاہیے, رائٹ. جیسے ایک سلف تھے, کہتے تھے جب بھی میں ڈاؤن ہوتا ہوں, پائس پریڈیسیسر, 3 آیتیں میں ذہن میں لاتا ہوں, 3 آیتیں. پہلی آیا سورہ آل عمران ورس 160. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو اللہ اگر تجھے دینا چاہے کون ہے اس چیز کو روک دے, اور کون ہے جو تجھے وہ دے دے جو اللہ نہ دینا چاہے. کہتے کہ اس آیت نے مجھے بہت کام ڈاؤن کیا. دوسری بات, اسی لیے اللہ پہ توکل کرو, یہ آیا. دوسری آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 6, چیپٹر 11 ورس نمبر 6. اللہ کہتے ہیں کوئی بھی کریچر دنیا میں نہیں لیکن اس کا رزق اللہ نے اس کے ساتھ باندھا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اس کو رزق کا ڈویلنگ بھی پتہ ہے کہاں. وہ کہتے ہیں میں کام ڈاؤن ہو جاتا ہوں. یہ آیا پڑھ کے. تیسری آیا سورہ یونس کی ورس نمبر 107 ہے غالب. کون ہے جو تیری تکلیف کو دور کرے سوائے اللہ کے؟ جب تجھ پہ تکلیف آئی ہو کون ہے اسے دور کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ وہ کاؤنسلنگ قرآن سے کرواتے تھے وہ لوگ, ٹھیک ہے, اسی لیے وہ تگڑے تھے, اسی لیے they were very full of ایمان, ان کو سمجھ آتا تھا قرآن. تو یہ ہے اصل میں بات. تو جتنا آپ اللہ کو جانیں گے انشاءاللہ you will be happy and truthfulness in his dealing. پھر وہ کہتے ہیں in it is anxiety, اس کے اندر انگزائٹی ہے, اور وہ انگزائٹی نہیں ختم ہوگی, آپ کو سکون نہیں ملے گا جب تک کہ آپ اللہ کی سیک فار ہز سیک گیدر نہیں ہوں گے, اور جب تک آپ اس کے روکے ہوئی باتوں سے نہیں رکیں گے. دیکھیں انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ, اور بھی بہت وجوہات ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑی وجہ انگزائٹی کی ہے کہ ڈیپ ڈاؤن آپ کو پتہ ہے آپ غلط جا رہے ہیں, آپ اللہ سے دور ہیں, آپ گناہ میں مبتلا ہیں, اور آپ کو وہ انگزائٹی کی شکل میں چیز آتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تب تک نہیں دور ہوگی جب تک آپ پوری کوشش نہیں کریں گے بچنے کے لیے, رائٹ. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اس میں ایک فائر آف ریگریٹ ہے, ندامت کی آگ ہے جو کبھی بھی نہیں بجھے گی جب تک آپ سیٹسفائی نہیں ہو جائیں گے اس کے کمانڈز پہ ایکٹ کر کے. تو اس آگ کو بجھانا ہے, ندامت کی آگ کو, تو اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے انسان کو, اور اس کی رضا میں راضی نہیں ہو جائیں گے. یہ بہت خوبصورت بات کہ in it is a strong desire, اس میں ایک تڑپ ہے جو کبھی نہیں بجھے گی جب تک only Allah is not the one who is sought after. جب تک تو اللہ کے پیچھے نہیں جائے گا یہ نہیں بجھنے والی, رائٹ. انسان ہرٹ کریں گے بار بار. دیکھیں نا
کتنا کمزور ریلیشن ہے سبحان اللہ. ویسٹ کا کتنا کھوکھلا نظام ہے, آپ سوچیں بیچارے اللہ نہیں ہے پاس, ایک دوسرے پہ اوور ریلائنس ہے. گرل فرینڈ ہے اس پہ اوور ریلائنس ہے, اسی سے ہر چیز لے رہے ہیں کیونکہ اٹیچمنٹ انسان کی نیڈ ہے. بوائے فرینڈ سے ہر چیز لے رہے ہیں, بوائے فرینڈ کو خدا بنایا ہوا ہے, گرل فرینڈ کو خدا بنایا ہوا ہے, ایک انسان کو خدا بنایا ہوا ہے, اور جب وہ انسان دل توڑ دے چھوڑ دے تو سوئسائڈ. اتنا دل ٹوٹتا ہے. یہ اس کے نقصانات ہیں. ٹھیک ہے, تو ابن قیم کہتے ہیں اللہ سے دل لگاؤ, کبھی دل نہیں ٹوٹے گا. باقی یہ نہیں کہ انسانوں سے نہ لگاؤ, انسانوں کو بھی محبت کرو. اور آخری بات, اس کے اندر ایک وائڈ ہے, انتہائی خلا ہے جو کبھی نہیں بجھے گی, ایکسیپٹ بائی فلنگ دیٹ وائڈ ود ہز لو. جب تک اس وائڈ میں اس کی محبت نہیں ڈال لو گے, تو یہ وائڈ نہیں بجھنے والی. were a person to be given the entire world and everything in it, that would never fill the void. کبھی بھی وہ void نہیں فل ہوگی. تو یہ خوبصورت کوٹ ہے اللہ کی مرضی کے اوپر. یہیں پہ ہم کنکلوڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ کے آج بارے میں ہم نے پڑھا, اللہ از سو لونگ, اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انتہائی مرسیفل ہے, اور اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہو کے آپ بڑے بڑے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں اپنے لائف میں. تو اف یو وانٹ ٹو سی یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ایک سلف نے کہا تھا اگر آپ اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن دیکھنا چاہتے ہیں کیسا ہے, تو یہ دیکھیں اللہ نے آپ کو کن کاموں میں بزی کیا ہوا ہے. یہ بڑی الارمنگ بات ہے. اگر تو آپ کا زیادہ تر وقت غلط کاموں میں ہے تو اللہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کا زیادہ تر وقت ٹھیک کاموں میں ہے, انشاءاللہ آپ کا اللہ کے ساتھ ریلیشن ٹھیک جا رہا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی ہی مرضی ہے کہ اس نے آپ کو ٹھیک جگہ پہ لگایا ہوا ہے. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ, آخری کلاس امید ہے ہوگی, اللہ کے نام کا کیا مطلب ہے یہ ہم پڑھیں گے, اور اللہ کے ایٹریبیوٹس مزید انشاءاللہ 99 ایٹریبیوٹس کو تھوڑا ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ مزید ہم اللہ کے بارے میں پڑھیں گے, لیکن اب ٹائم چونکہ ختم ہے تو ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.